اس نے ہمیں اپنی بندگی اپنے حبیب کی غلامی کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے 16ویں روزے کا اہتمام کرنے اور تیسرے جمعہ کے لیے اپنے گھر بلایا، اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، بندہ مومن، بندہ مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، ہو انسان غیر نبی، انسان ہو، انسانوں میں نبی بھی ہیں، انبیاء اکرام کی جماعت کو علیحدہ کر کے، ہو انسان غیر نبی اور اس سے گناہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان جس کے ساتھ لفظ انسان استعمال ہوتا ہے، اس سے خطا، گناہ، نسیان ضرور ہوگا، لیکن گناہ ہو جانا، گناہ کا ہو جانا، یہ چھوٹا گناہ ہے، اور گناہ کر کے اس کو گناہ نہ سمجھنا اصل بڑا یہ گناہ ہے۔ اب توجہ کر رہے ہیں؟ توبہ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تواب ہے۔ تواب کسے کہتے ہیں؟ جو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو فوراً قبول کرے اسے تواب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا بات۔ اللہ وہ ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے۔ اب بندہ گناہ گار ہے، بندے سے گناہ ہوتا ہے، بندے سے گناہ ہوتا رہے گا۔ گناہ انسان سے سرزد ضرور ہوگا، لیکن انسان وہ اور انسانیت کی معراج پر وہ انسان ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو جائے جھک جائے، سونیا ہو گیا، معافی چاہ دے دے، معافی چاہ دے۔ من جانا، بندہ گناہ کر کے مان جائے نہ تے چلو خیر گناہ ہو گیا، لیکن سچی گل کیتی سو میرے کو ہو گیا ہے تے مینوں معافی چاہ دے، تو معافی مل جاتی۔ ایک بندہ گناہ کرے، دوسرا جھوٹ مارے، میں کیتا ہی نہیں، میں پتہ ہی نہیں، ہورے کیوں پہ آہ دیں لوگ۔ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، مصلے پہ کھڑے ہونے والا ہو، ممبر پہ بیٹھنے والا ہو، پیر صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، محدث صاحب ہو، چودھری ہو، وڈیرا ہو، سید ہو، جو بھی ہو، جس کے ساتھ غیر انبیاء لفظ انسان لگا، میں پھر بار بار غیر انبیاء کی بات کر رہا ہوں، نبی نہیں ہے مگر لفظ انسان اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جائے گا، ہوتا رہے گا۔ یہ جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی صفت تواب کے ساتھ انتظار کرتا ہے، صفت تواب کے ساتھ انتظار کرتا ہے۔ گناہ کرنے والے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ تو توبہ کب کرتا ہے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ تو توبہ کے ساتھ میری طرف رجوع کب کرتا ہے۔ تو جتنے بھی گناہ کر لیے ہیں کوئی بات نہیں، تو سمجھتا ہے کہ گناہوں کا بڑا انبار لگ گیا، لا تعداد و بے شمار گناہ کر لیے، شاید بخشش ہو کہ نہ ہو، شاید توبہ قبول ہو کہ نہ ہو۔ بندے یہ تیرا خیال ہے، یہ تیری سوچ چھوٹی اور ناقص سوچ ہے۔ تو جتنے بھی گناہ کر لے، تو توبہ کے ساتھ اس مولا کے دروازے پہ آ اور سچی توبہ کر،
ادھر تو توبہ کرے گا ادھر سارے معاف کر دے گا. ادھر تو توبہ کرے گا ادھر تیرے سارے گناہوں پر قلم پھیر دیا جائے. ہائے 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 ہائے. وہ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ. ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ ہی سب سے بڑا ہے. مخلوق میں کوئی جتنا بھی اونچا ہو جائے، جتنا بھی بلند ہو جائے، جتنا بھی مقام پالے، جتنا بھی معزز ہو جائے، جتنا بھی عالی شان ہو جائے، انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے، یہ اللہ کے کرم کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کے فضل سے ہوتا ہے. اس کے فضل سے ہوتا ہے. کوئی فرد بشر کسی اعتبار سے بھی، کوئی بندہ اس کا مقابلہ اللہ کے ساتھ نہ کروائے. ہم غلط فہمی میں بس اوقات پڑھتے ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جو ایک بندے کو اللہ کے ساتھ ملایا. بالکل یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے اور یہ شرک ہے. خواہ یہ لفظ نبی کی ذات کے حوالے سے بندہ کو استعمال کرے یا مولا کائنات علی کی ذات کے حوالے سے کرے. ساری مخلوق محتاج ہے اللہ کی. میرے مصطفیٰ بھی محتاج ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی محتاج ہیں. اگر میں جملہ سیدھا کروں تو یہ بنے گا میرے مصطفیٰ اللہ کے محتاج ہیں اور ساری مخلوق اللہ کے بعد میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے. جملہ غور نہ نہیں تسی سنیا. اللہ کے بعد میرے توبہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا جو آیا ہے نا، یہ 99 مرتبہ آیا ہے. کتنی مرتبہ؟ بالکل کان میرے بالکل دل دے بھی تے سر والے کان بھی میرے وال ہونے تے تاں گل سمجھانی. یہ ٹلا تے نہیں نا کہ ادھروں مار لیا تسی ایک بھی سن لی تے ٹھیک ہے. بالکل سیکوینسی دھیان کرنی، ترتیب. یا ایھا الذین آمنوا کنی واری آیا ہے؟ ایک گھٹ 90 واری، 89 مرتبہ. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. ایک گھٹ 89 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالی کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس، کبھی کافروں سے بات کرتا ہے. مخلوق کتنے انسان ہیں دنیا میں، کبھی سب سے بات ہوتی. او انسانوں، دنیا میں آ کر اگر تم کافر بن گئے میرے باغی ہو گئے، لیکن بندے پھر بھی میرے اور روٹی میں ہی دینا. باغے تو باغے، کافر ہوا تو ہوا. پتھر کے سامنے سر جھکایا تو ذلیل تو ہوا. مورتی کے سامنے اگر جھکا ہے تو اپنی رسوائی کا سامان تو نے خود کیا. میں نے پیدا جب کیا تو تجھے عزت دے کر بھیجا تھا، شان دے کر بھیجا تھا، ذلیل تو خود ہوا ہے. لیکن پھر بھی سن، اگر میرا باغی ہے تو باغی رہ، اگر نہیں مانتا تو نہ مان. میں رب ہوں. کل بھی رزق تجھے دیتا تھا، اولاد دیتا تھا، آج بھی دے رہا ہوں. قیامت تک رزق میری طرف سے ملے گا، اولاد میری طرف سے ملے گی بت کے سامنے. لیکن تجھے شان یہ دی تھی کہ تو مٹی کی مورتوں کے آگے نہ جھک، اس مولا کے سامنے جھک جس نے تجھے پیدا. بندے کی شان اس میں نہیں کہ وہ کبھی پتھر کے سامنے جھکے، کبھی لکڑی کے سامنے جھکے، کبھی درخت کے سامنے جھکے، اور کبھی سانپ کے سامنے جھکے، کبھی سورج کے سامنے جھکے، کبھی چاند اور ستاروں کا معبود کہے. عزت والا انسان وہ ہے
جو اس کے سامنے جھکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور خریدا ہے۔ انسان کی عزت اسی میں ہے کہ اپنے سے بڑا جو ہے وہ مخلوق میں جو سب سے بڑا ہے اس کے سامنے جھکے، وہی اس لائق ہے۔ یہ نہیں کبھی ادھر جھکے کبھی ادھر جھکے، ذلت و رسوائی کا باعث بنتا ہے انسان کے لیے۔ انسان جب اپنے معبود کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو زیادہ جھکے، اللہ مخلوق میں اس کو زیادہ اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ مخلوق میں اس کو سب سے اونچا کرتا ہے۔ تو سارے انسانوں سے کبھی بات ہوتی ہے، اور 89 مرتبہ کہا